حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا، معلوم نہیں کہ جس طرح ہم اپنے فوت ہونے والے دیگر افراد کے بوقت غسل کپڑے اتار دیتے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کپڑے اتار دیں یا ہم کپڑوں سمیت غسل دیں۔ جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، حتیٰ کہ ان میں سے ہر شخص کی تھوڑی اس کے سینے کے ساتھ لگنے لگی۔ پھر گھر کے ایک کونے سے کسی نے ان سے بات کی، مگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون تھا۔ اس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ وہ کھڑے ہوئے اور آپ کو اس طرح غسل دیا کہ آپ کی قمیض آپ پر تھی، وہ قمیض کے اوپر پانی گراتے تھے اور آپ کی قمیض کے ساتھ ملتے تھے۔ حضرت ابن منقدر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین روم میں لشکر سے بچھڑ گئے یا انہیں قید کر لیا گیا۔ وہ لشکر کی تلاش میں دوڑنے لگے تو اچانک شیر سے سامنا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، ابو الحارث شیر کی کنیت، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے۔ شیر دم ہلاتا ہوا آپ کے سامنے آیا، حتیٰ کہ وہ آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کہیں سے خوفناک آواز سنتا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا، پھر وہ ان کی طرف آ جاتا، حتیٰ کہ وہ لشکر کے ساتھ جا ملے، پھر شیر واپس چلا گیا۔ حضرت ابو الجوزا بیان کرتے ہیں، مدینہ والے شدید قحط کا شکار ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف دیکھو، جاؤ اور اس میں سے آسمان کی طرف کچھ سوراخ بنا دو، حتیٰ کہ ان پر کوئی پردہ نہ ہو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا تو ان پر خوب بارش ہوئی، حتیٰ کہ گھاس اگ آئی۔ اونٹ اس قدر فربا ہو گئے کہ وہ چربی سے پھول گئے، اور اس سال کا نام عام الفتق یعنی خوشحالی کا سال رکھا گیا۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں، جب حرا کا واقعہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 3 روز تک اذان ہوئی، نہ نماز اور نہ ہی سعید بن مسیب مسجد سے باہر نکل سکے۔ انہیں نماز کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آنے والی مبہم سی آواز سے معلوم ہوتا تھا۔ حضرت ابو خالدہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابو العالیہ سے کہا، کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہیں؟ انہوں نے کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، جس کی وجہ سے ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا اور اس میں کستوری جیسی خوشبو آتی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے متعلق
عروہ بنت اوس نے مروان بن حکم کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری کچھ زمین حاصل کر لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن لینے کے بعد بھی ان کی زمین کے کچھ حصہ پر قبضہ کروں گا؟ مروان نے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے بالشت برابر بھی ناحق حاصل کی تو اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تب مروان نے کہا، اس کے بعد میں آپ سے کوئی ثبوت نہیں مانگتا۔ سعید نے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے اندھی بنا دے اور اسے اس کی زمین میں موت دے۔ راوی بیان کرتے ہیں، جب وہ فوت ہوئی تو وہ اندھی ہو چکی تھی اور وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے میں گری اور فوت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور ساریہ نامی شخص کو اس کا امیر مقرر کیا۔ اس اثنا میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ زور سے کہنے لگے، ساریہ پہاڑ کی طرف۔ پھر لشکر کی طرف سے ایک قاصد آیا تو اس نے کہا، امیر المؤمنین، ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو اس نے ہمیں شکست سے دوچار کر دیا تھا، مگر اچانک کسی نے زور سے آواز دی، ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑو۔ ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کی جانب کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ حضرت نبیہ بن وہب سے روایت ہے کہ حضرت کعب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ اہل مجلس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر روز 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو گھیر لیتے ہیں۔ وہ اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اتنے ہی فرشتے اور اتر آتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے تو آپ 70,000 فرشتوں کی معیت میں ہوں گے، وہ آپ کو لے کر جلدی بھاگیں گے۔